ایک سیب کی چوری کا عجیب و غریب واقعہ۔ ایک رات کو خلیفہ ہارون رشید نے اپنے وزیر جعفر سے کہا، آؤ آج ہم بھیس بدل کر بغداد شہر کی گشت کریں اور دیکھیں کہ ہمارے افسر رعایا کی خوشحالی اور حکومت کی بہتری کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہماری رعایا کس حال میں رہتی ہے؟ پہرے دار پہرا دیتے ہیں یا سر شام ہی گھروں میں دبک جاتے ہیں؟ وزیر باتدبیر نے حکم کی تعمیل کی اور ان دونوں نے شہر کی راہ لی۔ جاتے جاتے مختلف بازاروں اور گلی کوچوں میں سے گزرتے ہوئے ایک تنگ سی گلی میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سر پر ٹوکری رکھے اور لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ یہ دونوں اس کے پیچھے ہو لیے۔ کچھ دور جا کر بوڑھے نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، یا خدا کیا زمانہ آ گیا، سب امیروں کا بھلا چاہتے ہیں، قاضی، مفتی اور حاکم سبھی دولت والوں کے کام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے سب سے آرام کی جگہ قبر ہے، آنکھیں بند کر کے اس میں سو رہیں اور جھنجھٹ سے بچے رہیں۔ خلیفہ نے بوڑھے کی یہ فریاد سنی تو وزیر سے کہا کہ اس ضعیف کی فریاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، اور اس سے پوچھیں کہ اسے کیا دکھ ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ اس کے قریب آیا اور کہا، بابا تم کیا کرتے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، حضور میں مچھلیاں پکڑتا ہوں، بال بچہ خیر سے کافی ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے۔ آج سارا دن دریا پر جال پھینک کے بیٹھا رہا، شام تک کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ اب پریشان ہو کر چلا آیا، سوچتا ہوں کہ بیوی بچوں کو آج کیا کھلاؤں گا، پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ خلیفہ نے کہا، اچھا ہمارے ساتھ دریائے دجلہ تک چلو، اس میں ہمارا نام لے کر جال ڈالو، ہم اپنی قسمت کی رسائی دیکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ تمہارے جال میں آئے گا ہم 100 دینار دے کر خرید لیں گے۔ مچھیرے نے 100 دینار کا نام سنا تو دل باغ باغ ہو گیا، کہا کہ حضرت کا حکم ضرور بجا لاؤں گا، چلیے غلام تیار ہے۔ تینوں دریا پر آئے، ماہی گیر نے اللہ کا نام لے کر جال پھینکا، تھوڑی دیر بعد کھینچا تو بہت وزنی معلوم ہوا، سمجھا کہ کوئی بھاری مچھلی پھنسی ہے، لیکن جب جال کنارے تک لایا تو دیکھا کہ وہ ایک صندوق تھا۔ خلیفہ نے اٹھا کر دیکھا تو صندوق بہت وزنی تھا۔ بولا، خیر اس میں جو کچھ بھی ہو وہ ہماری قسمت ہے۔ ماہی گیر کو فوراً 100 دینار دے کر رخصت کیا اور جعفر نے صندوق خود اٹھایا۔ جب شاہی محل میں لے گئے، شمع کی روشنی میں دونوں وزیروں جعفر اور مسرور نے صندوق کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کی ایک ڈبیا نکلی جو کہ سرخ دھاگے سے سلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک دری نکلی جو ایک رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ رسی کو کاٹا اور دری کو کھولا تو وزیر اور خلیفہ حیران رہ گئے۔ دری میں ایک عورت کی لاش تھی۔ خلیفہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ وزیر جعفر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے غافل انسان، تیری وزارت کا یہ حال ہے؟ اگر اسی طرح میری رعایا کے لوگ قتل ہوتے رہے تو بہت جلد شہر کے شہر اجڑ جائیں گے۔ قیامت کے روز خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا تو مجھے جہنم پہنچانا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم میں اس عورت کے خون کا بدلہ لوں گا۔ اگر تو اس عورت کے قاتل کو تلاش نہ کر سکا تو تجھے اس محل کے دروازے پر سولی چڑھایا جائے گا۔ تیرے ساتھ 40 عزیزوں کی بھی جان لوں گا، ہرگز جیتا نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر جعفر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، غلام کو 3 دن کی مہلت عنایت فرمائیے، چوتھے روز قاتل آپ کے سامنے ہوگا۔ خلیفہ نے 3 دن کی مہلت دے دی اور جعفر رخصت ہوا۔ راستے میں سوچتا تھا کہ اس عورت کے قاتل کو کیوں کر گرفتار کر سکوں گا جبکہ میں اس کا اتا پتہ ہی نہیں جانتا۔ اگر کسی بے گناہ کو قاتل ٹھہرا کر لے جاؤں گا تو حشر کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ میری وجہ سے میری جان تو جائے گی، میرے 40 عزیزوں کی بھی ناحق جان جائے گی۔ چوتھے روز وزیر جعفر خلیفہ ہارون رشید کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کہو، قاتل کہاں ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور بندہ غیب کا علم نہیں جانتا، میں کیا جانوں کہ اس عورت کا قاتل کون ہے؟ اس پر خلیفہ آگ بگولا ہو گیا، فوراً حکم دیا، جلاد کو بلاؤ، اس غافل اور فرض ناشناس کو اسی دم سولی پر چڑھا دو اور شہر میں اعلان کرا دو کہ آج جعفر وزیر اپنے 40 رشتہ داروں کے سمیت سولی چڑھایا جائے گا۔ جس کو یہ عبرت ناک تماشا دیکھنا ہے وہ چلا آئے اور اپنا دل بہلائے۔ ڈھنڈورے کی آواز سن کر لوگ جوک در جوک جمع ہو گئے، مگر سب حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، جعفر وزیر کو پھانسی کیوں دی جا رہی ہے، خلیفہ وقت اس پر یہ ستم کیوں ڈھاتا ہے؟ خلیفہ نے حکم دیا کہ سولی لاؤ۔ جب سولی لائی گئی تو جعفر اور اس کے 40 رشتہ داروں کو سولی کے نیچے کھڑا کیا گیا۔ جلاد منتظر تھا کہ اشارہ پاتے ہی ان سب کو سولی پر چڑھا دوں۔ عین اسی لمحے ایک نوجوان قیمتی لباس پہنے بھیڑ کو کاٹتا ہوا سیدھا وزیر جعفر کے پاس جا رکا اور بولا کہ اے وزیر اعظم مبارک ہو، خدا نے تمہاری جان بچا لی۔ اس عورت کا قاتل میں ہوں، اس کے خون کا بدلہ مجھ سے لیا جائے۔
اس وقت ایک بوڑھا بھیڑ کاٹتا ہوا آگے بڑھا اور غل مچایا، اے وزیر، اس نوجوان کی بات کا یقین نہ کرنا، اس عورت کا قاتل میں ہوں، یہ نوجوان مفت میں اپنی جان گنواتا ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر جعفر ان دونوں کو بادشاہ کے روبرو لے گیا اور تخت کو بوسہ دے کر کہا، عالم پناہ، اس عورت کے قاتل حاضر ہیں۔ پھر جعفر نے بادشاہ کو بتایا کہ اصل میں قاتل ایک ہی ہے، مگر یہ دونوں ایک دوسرے کو بچانا چاہتے ہیں۔ بوڑھا چاہتا ہے کہ وہ سولی پہ لٹکے اور نوجوان چاہتا ہے کہ بدلہ اس سے لیا جائے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ یہ بات ہے تو ان دونوں کو سولی پر لٹکا دو۔ وزیر بولا، سلطان عالم، ایک قتل کے عوض دو لوگوں کو پھانسی دینا انصاف نہیں ہے، جبکہ قاتل صرف ایک ہے۔ تب خلیفہ نے کہا کہ تمہیں قسم ہے، جو اصلی قاتل ہے وہ آگے آئے اور سارا ماجرا بیان کرے۔ نوجوان نے خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا کہ یہ عورت میری بیوی تھی اور یہ بزرگ جو قتل کا جرم اپنے سر لینا چاہتا ہے، یہ میری بیوی کا باپ ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی 11 سال تک ایک دوسرے کے غمگسار رہے۔ اس عرصے میں اللہ نے ہمیں 3 بچے دیے۔ ہم دونوں نہایت خوشی سے رہ رہے تھے، مگر 1 مہینہ ہو گیا کہ وہ بیمار ہو گئی اور اسے بخار نہیں چھوڑتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں کمزور اور لاچار ہو گئی۔ آخر کافی علاج کے بعد بخار تو ٹوٹ گیا اور کمزوری باقی رہ گئی۔ آج کل وہ اس تدبیر میں تھی کہ اچھی تاریخ دے کر صحت کا غسل کرے، تو اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ میرا جی چاہتا ہے کہیں سے سیب ملے تو میں اسے سونگھوں اور اس کی خوشبو سے میں کھل جاؤں گی۔ اگر میں تھوڑا سا کھا لیتی ہوں تو اس سے میری صحت اچھی ہو جائے گی۔ اس نے اتنی عاجزی سے کہا کہ میں نے اسی وقت بازار میں جا کر ڈھونڈا، مگر سیب کہیں بھی نہ ملا۔ خالی ہاتھ جو گھر واپس آیا تو بیوی کو بڑی مایوسی ہوئی۔ دوسرے روز میں نے باغوں میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی سیب نہ ملا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس موسم میں سیب کہاں ہوتے ہیں جو تم تلاش کرتے پھرتے ہو، اور اگر تم ضرور ہی سیب حاصل کرنا چاہتے ہو تو بصرے چلے جاؤ، وہاں سے شاہی باغ میں ضرور مل جائیں گے۔ میں خوش گھر آیا اور بیوی کو تسلی دی کہ جی چھوٹا نہ کرو، میں ابھی بصرے کی تیاری کرتا ہوں اور وہاں جا کر تمہارے لیے سیب لاتا ہوں۔ وہ نہایت خوش ہوئی اور کہا کہ بے شک میں نے تمہیں تکلیف میں ڈالا، لیکن اگر مجھے ایک بھی سیب لا دو گے تو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی اور تمہارے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ میں نے جواب دیا، یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ تمہاری طرف سے مجھ پر ایک فرض ہے کہ تمہاری ہر جائز ضرورت پوری کروں۔ بصرہ یہاں سے 15 دن کی راہ پر ہے۔ صبح سویرے اٹھا، قبر باندھی اور سفر پر روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو خلیفہ کے باغ سے بمشکل 3 سیب ہاتھ آئے۔ اسی کو غنیمت سمجھا اور لے کے الٹے پاؤں گھر پہنچا۔ بیوی نے سیب دیکھے تو بہت زیادہ خوش ہوئی اور باغ ہو گئی۔ میرے حق میں دعائیں دینے لگی، پھر سیبوں کی خوشبو سونگھی اور سرہانے رکھ لیے۔ میں رات کو سویا رہا، صبح اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن پاک کے 1 سپارے کی تلاوت کی۔ دن چڑھا، دکان کو چلا گیا۔ بازار کا وقت ہے کہ کوئی نہ کوئی گاہک آئے گا تو کچھ بیچوں گا اور 4 پیسے ملیں گے مجھے۔ اتنے میں دکان پر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکا ہاتھ میں سیب اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کو پاس بلا کر پوچھا کہ یہ سیب کہاں سے لائے ہو؟ اس نے میرے گھر کا نام لیا۔ یہ سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میں اتنی تکلیف اٹھا کر بصرے سے سیب لایا اور بیوی نے اس لڑکے کو دے دیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ 2 ہی سیب پلنگ پر رکھے ہیں، تیسرا غائب ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ تیسرا سیب کہاں ہے تو وہ بیچاری گھبرا گئی، اس پر دل کا دورہ پڑا اور وہ اسی وقت مر گئی۔ میں نے سوچا کہ لوگ کہیں گے میں نے بیوی کو قتل کیا ہے، کچھ اس کی تدبیر کروں، لاش کو چھپاؤں۔ بس میں نے لاش کو صندوق میں ڈال کر قفل لگایا اور دریا میں بہا دیا۔ جب وہاں سے گھر لوٹا تو اپنے بڑے بیٹے کو روتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، بیٹے کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ کل شام کو میں نے اپنی ماں کے پلنگ پر سے ایک سیب اٹھایا تھا کہ کچھ دیر سونگھوں گا پھر وہیں رکھ دوں گا۔ آج اس کو لے کر نکلا تھا کہ ایک لڑکے نے میرے ہاتھ سے چھین لیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ جو ہی میں نے یہ بات سنی تو غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ بہت رویا، پچھتایا، پریشان ہوا، لیکن اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ سو اے خلیفہ، میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں، اس کا خون میری گردن پر ہے، لہٰذا قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کریں کہ قیامت کے روز مجھ سے باز پرس نہ ہو۔ تب خلیفہ نے کہا، جو قتل جان بوجھ کر نہیں کیا گیا وہ خدا کے نزدیک قابل معافی ہوتا ہے۔ اصل میں قاتل تو نہیں ہے بلکہ وہ لڑکا ہے جو تیری بیوی کی موت کا سبب بنا ہے۔ پھر خلیفہ نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں 3 روز کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں اس لڑکے کو لے کر آؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ وزیر بیچارہ حیران تھا کہ خدا خدا کر کے ایک عذاب سے جان چھوٹی تھی کہ دوسرے عذاب نے آن گھیرا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کے روتا ہوا اپنے گھر گیا اور سوچا کہ بس 3 دن تک میری زندگی ہے، 4تھے روز ضرور مارا جاؤں گا۔ اس شہر میں ہزاروں لڑکے ہیں، اس کمبخت کا کیوں کر پتہ چلے گا۔ پھر سوچا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے تلاش کرنے لگا۔ 2 روز تلاش میں گزر گئے مگر لڑکا ہاتھ نہ آیا۔ تیسرے روز سب لوگ وزیر کے گھر جمع ہو کر رونے پیٹنے لگے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔
بس چند ہی گھڑیوں کا مہمان ہے۔ جعفر اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں سے مل کر رخصت ہوا کہ خلیفہ اس کا منتظر ہوگا۔ اتنے میں خلیفہ کا ایک سپاہی آن پہنچا کہ آپ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی تشریف لے چلیے۔ خلیفہ نے جلد آنے کو کہا ہے۔ وزیر جعفر اس کے ساتھ ہو لیا۔ جب گھر سے باہر نکلا تو سامنے سے ایک درزی کی 5 سالہ لڑکی، جس سے وزیر بہت پیار کرتا تھا، آتی دکھائی دی۔ وزیر نے پہرے داروں سے کہا کہ ذرا مجھ کو اجازت دو، میں اس ننھی بچی کو پیار کروں، میری زندگی کا آخری دن ہے، پھر میری اس سے ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی کو اٹھا لیا اور اسے یوں پیار کرنے لگا جیسے دور سفر پر جاتے وقت باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ اتفاق سے وزیر نے محسوس کیا کہ بچی نے کوئی گول مٹول سی چیز اپنے ہاتھ میں چھپا رکھی ہے۔ وزیر نے لڑکی سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بچی نے جواب دیا، بابا یہ سیب ہے جس پر ہمارے بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، میں نے یہ سیب اپنے نوکر سے جس کا نام ریحان ہے لیا ہے۔ وزیر جعفر یہ قصہ سن کر حیران ہوا اور بچی سے سیب لے کر ریحان کو طلب کیا۔ پوچھا، تم نے یہ سیب کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا، خدا اور خدا کا رسول جانتا ہے کہ نہ بادشاہ کے باغ سے چرایا ہے، نہ کسی کے گھر سے پایا ہے۔ کچھ دن ہوئے، چند لڑکے کھیل رہے تھے، میں نے ایک کے ہاتھ میں یہ سیب دیکھا تو فوراً اسے چھین لیا، پھر اسے 2 ریال میں خلیفہ کی بیگم کے ہاتھ بیچ دیا۔ وزیر جعفر نے لڑکے کی بدزبانی پر بہت تعجب کیا، اس کو خلیفہ کے حضور پیش کیا۔ لڑکے نے جو کچھ وزیر سے کہا تھا وہی خلیفہ کے روبرو بیان کیا۔ اس پر خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ اس بد کردار کی وجہ سے ایک بے گناہ کی جان گئی، اس کو ایسی سزا دو کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرتناک ہو۔ پھر اس بچے کو سخت سے سخت سزا دی گئی۔ بچوں، چوری کرنا بہت بری عادت ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک سیب ایک بچے کے ہاتھ سے چرانے کی وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی اور دوسروں کو پھانسی ہونے لگی تھی۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی کوئی چیز نہیں چرانی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی، معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہم کسی چیز کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، بہت کم قیمت سمجھتے ہیں اور بہت چھوٹی غلطی سمجھ کر وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بہت بھیانک اور بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کسی کی جان جا سکتی ہے، کسی کو تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز متاثر نہ کرے۔ ہمیشہ اپنے اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات سے مانگیں، آپ کو جو کچھ بھی چاہیے نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ پاک آپ کو سب کچھ دے دیں گے۔ کبھی کسی کی چیز پر نظر مت رکھیں۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی اور یہ واقعات سن کر آپ اپنی زندگی میں اس سے سبق حاصل کریں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔